السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم سورۃ طٰہٰ شروع کر رہے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، یہ سورت مکی ہے اور اس سورت کی ابتدا لفظ طٰہٰ سے ہوئی۔ اس کو بطور علامت کے سورت کا نام دے دیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہوا کہ باقی تو آپ جانتے بھی ہوں گے، لیکن مختصراً کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا اور غسل کر کے تشریف لائے اور یہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا، تو اس میں یہی سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چنانچہ سورۃ طٰہٰ یہاں تک پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ بس پھر اللہ نے نوازنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کیا اور پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اسلام لے آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کھلم کھلا تبلیغ کیجیے۔ الغرض، یہ سورۃ طٰہٰ مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس سورت کا آغاز قرآن پاک کے ذکر اور پھر توحید سے فرمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یک حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ تفصیلاً بیان فرمایا گیا ہے، جس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو اس کے لیے کوئی عام اعلان نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، جو دین آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، ٹھیک وہی بات منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھائی تھی۔ نمبر 3، آج جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی دنیاوی ساز و سامان اور لاؤ لشکر کے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علم لے کر کھڑے ہوئے، ٹھیک اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرعون کے سامنے آئے۔ نمبر 4، جو اعتراض اور شبہات اور الزامات کا طریقہ کفار مکہ استعمال کر رہے ہیں، پہلے بھی یہ سب کچھ فرعون اور اس کے ہم نواؤں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں باوجود اپنے ساز و سامان کے ساری تدبیروں میں فرعون ناکام رہا۔ اس طرح مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آخر کار کامیاب اہل ایمان ہی ہوں گے، چاہے کفار مکہ کے پاس ساز و سامان کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ پھر اس صورت میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس کا قصہ بھی بیان ہوا، جس سے یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے سے بچو، رحمان کی پیروی کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعب اور مشقت اٹھانے کی 2 صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ آپ کافروں کے روز انکار پر بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، دوسرا یہ کہ شب میں یعنی رات میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بہت زیادہ طویل قیام فرماتے تھے۔ تو آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام تو تبلیغ اور تذکیر ہے، جسے ماننا ہوگا مانے گا، نہ ماننا ہوگا نہ مانے گا، آپ اتنے فکر مند نہ رہو۔ باقی رات کی نماز میں اس درجہ مشقت نہ اٹھائیں، بلکہ جس قدر بآسانی تحمل ہو سکے اسی قدر پڑھیں۔ باقی عزیز طلبہ، وہی قیامت، توحید، رسالت، ان چیزوں کا بیان ہے۔ دیکھیے، اب ہم سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ، اس کا معنی بھی طٰہٰ ہی لکھا گیا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے نازل نہیں کیا تم پر قرآن۔
लितशका ताकि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ, इल्ला तज़किरतन मगर याद दहानी के तौर पर, ली मन यख्शा उसके लिए जो डरता है। तो ताहा इसके माना अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, अल्लाह की ज़ात को मालूम है। तंज़ीलन नाजिल किया हुआ, मिम्मन खलक़ल अर्ज़ा उससे जिसने बनाया ज़मीन को, वस्समावाति और आसमान को, वस्समावातिल उला और ऊँचे आसमान को, अर्रहमानु और रहमान अलल अर्शी अर्श पर इस्तवा कायम हुआ, लहू मा फिस समावाति उसके लिए है जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्ज़ी और जो ज़मीन में है, वमा बैनहुमा और जो इन दोनों के दरमियान है, वमा तहत सरा और जो नीचे गीली है, व इन तजहर और अगर तू पुकार कर कहे बिलकौली बात, फ़इन्नहु तो बेशक वो, यअलमु सिर्रा जानता है भेद को, व अख़फ़ा और निहायत पोशीदा को। अल्लाहु ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्ला हुआ सिवाय उसके, लहुल अस्माउल हुस्ना उसी के लिए सब नाम हैं अच्छे। मेरे अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के दलाइल यहाँ से बयान किए जा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ऐसी ज़ात है कि कुरान पाक उस ज़ात आली की तरफ से नाज़िल किया गया, और उस ज़ात की ये भी सिफ़त है कि उसने ज़मीन और आसमान को बनाया, ज़मीन को बिछा दिया, आसमानों को बुलंद कर दिया, 7 आसमान ऊपर तले पैदा फरमाए। हर आसमान की मोटाई, तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस में है कि हर आसमान की मोटाई 500 साल की राह है, और हर आसमान से दूसरे आसमान तक का फ़ासला भी 500 साल का है। तो जो आसमानों जैसी बुलंद और ज़बरदस्त मखलूक का खालिक है, उसकी तरफ से ये कलाम नाजिल हुआ है। तो अज़ीज़ तलबा, आगे दूसरी सिफ़त है अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, तो वो बड़ी रहमतों वाला है, वो अपनी शायान शान अर्श पर मुस्तवी है। अज़ीज़ तलबा, इसी तरह अल्लाह ताला की और भी बहुत सारी सिफ़ात बयान की गई हैं। अल्लाह ताला बिला मकान, बिला जहत के, कोई हद नहीं, कोई कैफियत नहीं, अपनी शायान शान अर्श पर मुस्तवी हैं। अलगर्ज़, अल्लाह ताला जो इस कुरान मजीद को नाज़िल फरमाने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने अपनी यहाँ सिफ़ात को बयान फरमा दिया कि वही अल्लाह है कि जो इन सारी मखलूक़ात को पैदा करने वाला है, वही एक खुदा है जो आसमानों से ज़मीन तक और ज़मीन से तहत सरा तक तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह का इल्म बहुत ज़्यादा वसी है, जो बात ज़ोर से पुकार कर कही जाए वो भी वो सुन लेता है, जो पोशीदा और छुपी से भी छुपी बात कही जाए तो वो भी समझ लेता है, सुन लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमारे जहन में पैदा होने वाले ख़यालात से भी वाकिफ़ है। ख़ुलासा ये है अज़ीज़ तलबा कि अल्लाह तमाम मखलूक़ात का खालिक है, वही मालिक है, वही मुरब्बी है, उसी को कानून भेजने का हक़ है। उसने कुरान नाजिल किया, इसलिए नाजिल कुरान पाक हुआ कि अहले बसीरत इससे फ़ायदा उठाएं, जिनके दिलों में खुदा तरसी है उनको हिदायत हासिल हो जाए। वहल अता का हदीथ मूसा, और क्या तुम्हारे पास ख़बर आई मूसा अलैहिस्सलाम की, इज़रा नारन जब उसने देखी आग, फ़काला तो कहा, ली अहलिहिम कुसु अपने घर वालों को कि तुम ठहरो, इन्नी बेशक मैंने आनस्तु देखी है, नारन आग, लअल्ली शायद मैं, आतीकुम तुम्हारे पास लाऊं, मिनहा इससे, बेक़ाबसन चिंगारी, औ अजिदु अलन नारि हुदा या मैं पाऊँ आग पर हुदन रास्ता। यहाँ से अज़ीज़ तलबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या तफसील के साथ शुरू हो रहा है। सबसे पहले कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही कैसे मिली। गए आग लेने थे, अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमा दी। अल्लाह की शान बड़ी करीम है। जैसा कि आपने शुरू में भी सुना है कि अल्लाह जिसे मुंतखब फरमा लेते हैं उसे
ہی نبوت عطا فرماتے ہیں۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کا نکاح ہوا، تو وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ سفر بہت لمبا تھا اور بیوی حاملہ تھیں، وہ بھی ساتھ تھیں۔ اندھیری رات تھی، سردیوں کا موسم تھا، بکری کا گلا بھی ساتھ لے کر چلے۔ سبحان اللہ، اسی حالت میں راستہ بھول گئے۔ اور یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ درد ذہ کی تکلیف ہوئی، اندھیرے میں سخت پریشان تھے، آگ تاپنے کے لیے موجود نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ایک آگ سی نظر آئی اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آپ بیٹھو، میں ذرا پتہ کر کے آتا ہوں کہ شاید آگ ہی مل جائے۔ تو وہ کوئی دنیاوی آگ نہیں تھی عزیز طلبہ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور جلال تھا۔ بس جب وہاں پہنچے تو راستے کا پتہ بتلانے والا مل جائے، یہ سوچا، اس جگہ آگ لینے کے لیے گئے، لیکن وہاں تو نظارہ ہی عجیب دیکھا۔ یہاں آیت فقال لأہلہم کثوا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، تو یہاں جمع کا صیغہ بطور تہذیب اور تکریم کے لیے کیا گیا ہے کہ بی بی کو اہل کہنا یہ بطور تہذیب کے ہے، مہذب الفاظ ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے اور یہاں اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی باعث تسکین اور تعلیم بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔